شاہ صاحب سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا، وراثت کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے حلقوں کی طرف سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ خواتین کو وراثت میں عورت کے برابر حق نہیں دیا جاتا، یہ اسلام کی طرف سے ناانصافی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے بخاری صاحب، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں لا علمی پر مبنی ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث نبوی کے جو علوم ہیں یہ ان سے بے خبری کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا جو حصہ ہے وہ مرد سے آدھا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے۔ جو میراث کا نصاب ہے نا، اس کے بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے اس کے شعبے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض مقامات پر عورت کا حق مرد سے زیادہ ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے جیسے ہم نے سمجھا ہوا ہے، اور یہ سچی بات، مجھے حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے دانشور بھی کہتے ہیں جی، اور بالکل وہ قرآن پاک کی تعلیم سے بے بہرا ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، بڑی بحث ہوتی ہے اس پر۔ یہ صرف ایک اس کا حصہ ہے قانون میراث کا، اس کی ایک شک ہے کہ جس شک میں اللہ تعالیٰ فرما کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ اولاد جب باپ فوت ہو جائے اور پیچھے اولاد اس نے چھوڑی، اس اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کی جو وراثت ہے وہ اس طرح تقسیم ہوگی کہ اگر بیٹے کو 100 روپیہ مل رہا ہے تو بیٹی کو 50 روپے ملیں گے، 200 روپے مل رہا ہے بیٹے کے حصے میں تو 100 روپیہ بیٹی کے۔ اس کی بہت ساری وجوہات اور اسباب اور حکمتیں ہیں، لیکن جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے وارثوں میں اس کا باپ بھی ہوتا ہے، اس کی ماں بھی ہوتی ہے۔ صحیح، ماں عورت ہے، باپ مرد ہے، ان دونوں کا 1/6 چھٹا حصہ دونوں کا برابر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، اس میں نہیں ہے۔ اور پھر تیسری ایک اور صورت ہے کہ بیٹی چھوڑی، خامد فوت ہونے والے نے اپنی ایک بیٹی چھوڑی اور اس کے ساتھ اس نے اپنا باپ بھی چھوڑا۔ اب باپ کو مرد ہے اور بیٹی خاتون ہے، اب ان کو علم ہونا چاہیے کہ باپ کو صرف چھٹا حصہ مل رہا ہے مرد ہونے کے باوجود، بالکل، جبکہ جو بیٹی خاتون ہے، عورت ہے، اس کو اس پوری وراثت کا آدھا دیا جا رہا ہے، 1/2۔ اور یہ کتنا فرق ہے، چھٹا حصہ کہاں اور آدھا حصہ کہاں پر۔ تو یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ دین کا صحیح علم نہیں ہے اور دین کے علوم سے بے بہرا ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں یہ اسلام خلاف پراپیگنڈے کے طور پہ کرتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی واضح کر دوں کہ اسلام نے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، بار بار اس کو آپ نے دہرا بھی دیا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو انسانی حقوق کا چارٹر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا، اس میں آپ نے اس پہ بڑی تاکید فرمائی ہے خواتین کے بارے میں، اوصیکم بالنساء خیرا، اوصیکم بالنساء خیرا، اوصیکم بالنساء خیرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایام علالت میں آپ تکلیم میں تھے، بخار کی کیفیت تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں 2 باتوں پر اس کیفیت میں بڑا زور دیا۔ ایک آپ فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز سے کبھی غافل نہ ہونا، نماز سے کبھی غافل نہ ہونا۔ اور اسی طرح آپ فرماتے استوصوا بالنساء خیرا، خواتین کے ساتھ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ ہمیشہ بھلائی کرتے رہنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ آقا علیہ السلام فرماتے اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا، بالکل صحیح، فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے مکمل ایمان والا وہ جس کا اخلاق اچھا، اور آگے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سے اچھے اخلاق والا وہی شمار ہوگا جو اپنی بیوی کے لیے اچھے اخلاق والا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اخلاق والا ہے۔